یہاں بڑی تعداد میں سادات کرام علماء ذویل احترام موجود ہیں اور ائمہ اہل بیت پر گفتگو کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں بات کا آغاز جو کروں گا تو بنیاد پہلے فراہم کی جائے گی۔ عنوان تو بڑا خوبصورت ہے اور یہ کوئی دعویٰ نہیں، بلکہ اگر سننے والے لوگ ڈٹ کر بیٹھے ہیں تو چونکہ 12 ہستیوں پر گفتگو کرنا ہے، یعنی اگر کوئی عشق و محبت والوں سے پوچھے تو وہ کہے گا کہ 12 علی پر گفتگو کرنا ہے۔ جب ایک علی بیان نہیں ہو سکتا تو پھر یہ 12 علی پر کیسے گفتگو ہو، لیکن بیٹھنے والے اور سننے والے ہوں تو پھر علی کے ملنگوں کے لیے کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے۔ پھر یہ 12 کے 12 اپنے زمانے کے غوث ہیں۔ وہ بنیاد ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا حوالوں کے ذریعے سے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ہے وہ کس طریقے سے ان کی شانیں ہیں، ان کی عظمتیں ہیں۔ تو یعنی ایک غوث جو 12ویں نمبر کا غوث ہے، جب اس کی عظمت مکمل بیان نہیں ہو سکتی تو اس غوث اعظم سے پہلے جتنے اغواث ہیں یہ سب کے سب غوث ہیں۔ اصل میں کچھ لوگوں نے غفلت کی بنیاد پر ائمہ اہل بیت کو یہ کہنا شروع کیا کہ یہ فلاں فرقے کے امام ہے۔ میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں، آپ کوئی میں کسی کو گالی دینے نہیں بیٹھا، کیونکہ بہت بڑی خانقاہ ہے اور خانقاہوں میں گالیاں نہیں دی جاتی، اس لیے کہ خانقاہوں میں تربیت ہوتی ہے۔ جہاں گالیاں دی جاتی ہے وہ غیر تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اور خانقاہوں کا ایک اپنا تقدس ہے۔ ہمارے یہاں خانقاہوں کا ایک تقدس ہے، خانقاہی لوگ کسی کافر کو بھی ابے کہنے کی اجازت نہیں دیتے، تو صوفیاء کے مشرب میں کافر کو بھی ابے نہیں کہتے، تو پھر منبر سے کسی کو گالیاں کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ مروانی منبر ہیں جہاں سے تبرے کیے جاتے ہیں، یہ حسینی منبر ہے، یہاں سے محبتیں بانٹی جاتی ہے، یہاں سے پیار تقسیم ہوتا ہے، یہاں سے محبتوں کی سوگات تقسیم ہوتی ہے، اس لیے کہ مشکیزے میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ تو ہم تو محبتوں کے سفیر ہیں، اس لیے میں سنت مروان زندہ کرنے نہیں آیا، میں تو سنت حسین کو تازہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے میں آپ کے سامنے بنیاد فراہم کر رہا ہوں، بنیاد آپ سمجھیں گے، سنیں گے، لیکن بھائی میں آپ سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ باپو نے جیسا زندہ عنوان دیا ہے ویسے زندہ دل سے سنو گے تو میں پڑھوں گا، ورنہ کسی اور محفل کے لیے چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا، اس لیے کہ میں کمنٹ کر کے نہیں آیا کہ آپ مجھے اتنا دیں گے تو میں اتنی دیر تک تقریر کروں گا، اس لیے کہ لین دین کا معاملہ وہاں ہوتا ہے جہاں مزدوری والی بات ہوتی ہے۔ میں مزدور نہیں ہوں، اجرت مزدوروں کو دی جاتی ہے، غلاموں سے یوں ہی کام لیا جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو میں غلام کی حیثیت سے آیا ہوں، تو آپ نے بھی غلام کی حیثیت سے یہاں خراج پیش کرنا ہے۔ سب لوگ توجہ فرمائیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ذرا غور سے سنیے، لوگوں نے غفلت کی وجہ سے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے جان بوجھ کے کہا ہوگا، لوگوں نے یہ کہا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، صرف تعارف کرانے کے لیے لوگوں نے کہا یہ شیعوں کے ائمہ ہیں، یہ 12 شیعوں کے امام ہیں۔ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کا امام ہوتا ہے وہ قوم گمراہ نہیں ہوتی، اور جو گمراہ ہوتا ہے اس کا کوئی امام نہیں ہوتا۔ اب آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ فلاں کے امام ہے؟ یہ سب امام تو میرے امام ہے، ہمارے امام ہے، اور یہ ہمارے امام کیسے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ کو پتا چلے گا۔ اب میں آپ کے سامنے بنیاد رکھتا ہوں، ائمہ جمع ہے امام کی، اور آپ کو امام چننا ہوگا کہ آپ کا امام کون ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ہم قیامت کے دن
تمہیں آواز دیں گے، ہم تمہیں ندا دیں گے، تمہارے اماموں کے ساتھ تمہیں بلائیں گے، یعنی تمہیں اکیلے نہیں بلایا جائے گا، تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب مسلمانوں ذرا غور سے سننا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں بلائیں گے تمہارے اماموں کے ساتھ اور تم اپنے اماموں کے ساتھ آؤ گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں جس نے جس کو امام مانا ہوگا وہ اس کے ساتھ اٹھے گا۔ سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو، تم کن اماموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، تم کن اماموں کے ساتھ بلائے جاؤ گے، اور تمہارے امام کون ہیں؟ آج میں پڑھوں گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی سرکار رزق اللہ کا فیضان جاری ہوا تو ایک ایک امام پر کم سے کم اگر ایک ایک بات بھی پڑھی تو انشاءاللہ تعالی آپ کا سینہ نور ایمان سے ضرور منور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو امام ہمارے ہیں اور ہم تو شجرہ ہی پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ کے بعد جب ہم شجرہ پڑھتے ہیں ہمارے سلسلہ قادریہ میں الحمدللہ ہم جو وہ ہمارے سلسلے کے اندر امام علی رضا تک رسول اللہ کی نسل موجود ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت معروف کرخی کا سلسلہ چلتا ہے اور دیگر سلاسل بھی ہیں۔ اب ذرا غور سے سننا، میں حوالے کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی، جسے دنیا علامہ شامی کہتی ہے، جسے دنیا علامہ شامی کہتی ہے۔ علامہ شامی کون ہے؟ فتاوی شامی کے مصنف ہے۔ ان کا ایک پتلا سا رسالہ ہے، اس کا نام اجابت الغوث ہے۔ اجابت الغوث یہ رسالہ ہے۔ اب اس رسالے کے اندر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ رسالہ ہے۔ اس کے بعد آپ اور چلے جائیں، شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اس کے بعد اور آگے جائیں شاہ عبدالعزیز نے اپنی کتاب میں لکھا، اور آگے جائیں حضرت سیدنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، اور آگے جائیں سرکار مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے لکھا، اور اس کے بعد جب نیچے 14ویں صدی میں آئے تو میرے امام اہل سنت نے لکھا۔ اب کیا لکھا؟ اتنے حوالے ذرا غور کریں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اختیارات کن فیکن کے، کن مکن کے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اپنے رسول کو عطا فرمایا، کیونکہ میرے آقا اللہ کے نائب مطلق ہے، خلیفہ اعظم ہے، زمین کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا خلیفہ اگر کوئی بن کر آیا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ حضرت آدم کو بنا کر، حضرت آدم کو بنا کر خلیفہ نہیں بھیجا بلکہ بھیج کر خلیفہ بنایا۔ حضرت آدم میں اور ہمارے نبی میں فرق یہ ہے کہ آدم کو بھیج کر خلیفہ بنایا اور میرے آقا کو خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اس لیے حضرت آدم کے زمانے میں بھی جس کی خلافت مطلقہ تھی وہ رسول اللہ ہے، نوح کے زمانے میں بھی جس کی خلافت مطلقہ تھی وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ خلافت کا مطلب کیا ہے مسلمانوں؟ یعنی کہ ان بزرگوں کی تصنیف اور تالیف کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں جو بارش برستی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی حکم سے برستی ہے، جو دانا نکلتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے حکم سے نکلتا ہے، جو مصیبتیں ٹلتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے حکم سے ٹلتی ہے۔ معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو سونپ کر کے معاذ اللہ بے اختیار ہو گیا۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے بلکہ محبتوں کا تقاضا ہے۔ بادشاہ اپنے بلا تمثیل کہہ رہا ہوں ملانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بادشاہ اپنے اختیارات اپنے وزیر کو سونپتا ہے، اس لیے نہیں کہ بادشاہ معاذ اللہ بے اختیار ہو جائے بلکہ بادشاہ وزیر کو اختیارات اس لیے سونپتا ہے کہ وہ سارے اختیارات دے کے بتاتا ہے کہ دیکھو میرا وزیر اتنا با اختیار ہے تو پھر دینے والے بادشاہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ بلا تمثیل اللہ نے سارے کن مکن کے اختیارات مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائے۔ آپ برا تو نہیں مانیں گے لیکن 1857 کے بعد اہل بدعت کے کچھ مولوی پیدا ہوئے، ان لوگوں نے رسول اللہ کے اختیارات کا انکار کیا۔ میں ان کے نام نہیں لوں گا اس لیے کہ وہ اتنے قیمتی نہیں ہے کہ رزق اللہ شاہ کا دربار ہو اور پھر اہل بیت کی محفل
ہو اور اس میں ان بد نسبوں کا نام لیا جائے. میں نام نہیں لوں گا، لیکن اب میں جب کہوں گا 1857 کے بعد کے مولوی تو آپ سمجھ جانا وہ سنی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. اتنا آپ سمجھ جائیں گے. آخری تک آپ کو اس اصطلاح کو یاد رکھنا ہے، یہ بہت آپ کو کام آئے گی. میں تمہید کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، جن لوگوں نے تقویت الایمان کو فروغ دیا، جنہوں نے تحذیر الناس کو فروغ دیا، میں انہی کو 1857 کے بعد کا کہوں گا. بھائی اب بات سمجھتے چلے جائیے گا. اندازہ فرمائے تو نبی کو سارے اختیارات عطا فرمائے، اور پھر رسول اللہ نے یہ اختیارات جس کو دیے ہیں، رسول اللہ نے یہ اختیارات اپنے بعد جس کو عطا کیے ہیں، کن مکن کے اختیارات. دیکھو میں حوالہ پڑھوں گا، حوالے کے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا، اس لیے کہ مجھے آپ کا ایمان بھی بچانا ہے، اور پھر جو ہے دوسری طرف کو دلیل بھی دینا ہے تاکہ وہ لوگ جو ہے ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. بے دلیل کوئی بات نہیں کریں گے. تو نبی کو خدا نے سارے اختیارات دیے. سمجھ گئے؟ اب میں کیا آپ کے سامنے دوہراؤں. بارش برستی ہے ان کے حکم سے، ہوائیں چلتی ہے ان کے حکم سے، مصیبتیں ٹلتی ہے ان کے حکم سے. یہ سب اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے. جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. اب یہ جو بات میں نے پڑھ دی، اب نبی نے اپنے بعد یہ اختیارات کس کو عطا کیے، میں صرف جو ہے وہ نقل کر رہا ہوں. فضائل کے باب میں، افضلیت کے باب میں نہیں پڑھ رہا ہوں. کتاب کا نام ہے مطلع القمرین، اور مطلع القمرین کی لکھنے والی ذات ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی، اور دوسری کتاب کا نام ہے تزک مرتضوی، وہ اس کے لکھنے والے استاد زمان مولانا حسن ہے. اب امام لکھتے، توجہ کریں، نبی کو خدا نے یہ سارے اختیارات دیے، اور نبی نے اپنے بعد وہ سارے اختیارات جس ہستی کو عطا کیے، اس ہستی کو کہتے ہیں امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول والزوج البتول، ائمہ کے باپ سرکار امام علی ابن ابو طالب کو عطا فرمایا. یہ سارے اب پتہ چلا کائنات میں جو کام بھی نفاذ پاتا ہے وہ سب نبی پاک نے اختیارات کس کو عطا کیے. حیدر کرار کو مطلع القمرین کا حوالہ میں نے پڑھ دیا. آپ تو مطمئن ہو گئے ہوں گے، لیکن میں ابھی گفتگو شروع نہیں کی. میں ائمہ اہل بیت پر کچھ تمہید رکھ رہا ہوں. لیکن اب جب مطلع القمرین کا حوالہ آئے گا تو اہل بدعت کی طرف سے آواز آئے گی، کیا کہ یہ مولانا احمد رضا سب گڑبڑ کرتے ہیں. توجہ فرمائیں. کیوں؟ بولے انگوٹھا چومنے کی بدعت انہوں نے ایجاد کی. توجہ کرنا، میں بات اب رکھنے لگا ہوں. انگوٹھا چومنے کی بدعت انہوں نے ایجاد کی، مزار پہ چادر چڑھانے کی بدعت انہوں نے ایجاد کی، سیدوں کے ہاتھ چومنے کی بدعت انہوں نے ایجاد کی، سیدوں کی تعظیم کی بدعت انہوں نے ایجاد کی. میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. او بدعتی بد نصیب مولویوں، یاد رکھو کوئی چیز امام احمد رضا کی ایجاد کردہ نہیں ہے، اس لیے کہ احمد رضا سنیوں کے فاؤنڈر کا نام نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کے ایک فرد کا نام ہے. امام احمد رضا نے انگوٹھا نہیں چموایا، اس لیے کہ سب سے پہلے اس امت میں جس نے انگوٹھا چوما ہے اسے دنیا ابو بکر صدیق ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عرس احمدی سرکار، فیضان رزق اللہ شاہ قادری. میں بنیاد فراہم کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ کوئی ایک چیز اگر اعلیٰ حضرت نے گھر سے پیش کی ہوتی تو ہم کہتے کہ ہم نہ مانیں گے، مگر امام احمد رضا نے تو 1450 سال کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے پیش کیا. ہاں یہ اور بات ہے کہ انہوں نے محنت کی. کہا سلام انہوں نے بدعت ایجاد کی، میں نے کہا وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے سلام پڑھا جا رہا تھا، وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے چادریں چڑھائی جا رہی تھی. بد نسب مولوی تو کہتا ہے کہ سیدوں کی تعظیم کی بدعت کو احمد رضا نے ایجاد کیا ہے. میں نے کہا ابھی احمد رضا کا نام بھی نہیں تھا،
نصیبی بھی ہے اور یہ تیری بد نصبی بھی ہے کہ اس کو تعظیم کا جذبہ ملا ہے اور تجھے توہین کا جذبہ ملا ہے، اس لیے کہ سیدوں کا احترام صرف وہ کرتے ہیں جس کی ماں نیک ہوتی ہے۔ اب مولوی بننا آسان ہے، سیدوں کا وفادار بننا مشکل ہے۔ واہ 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 میرے سید، واہ 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 واہ۔ 1857 کے بعد کے اس بد نسب بدعتیوں سے کہہ دو مولوی ابن تیمیہ بھی بنا لیکن سیدوں کا وفادار محی الدین ابن عربی کو ہونا نصیب۔ مولوی بننا آسان ہے، مولوی بننا آسان، سیدوں کا وفادار بننا آسان۔ اسی لیے دیکھ لے اہل بدعت میں مولوی تو ہے لیکن سیدوں کے وفادار نہیں۔ وجہ کیونکہ سرٹیفکیٹ وفادار نہیں بناتا مدرسے کا، ماں کا شریف کردار بناتا۔ اب اگر تجھے توفیق نہیں 1857 کے بعد کے مولوی تجھے توفیق نہیں تو اپنی ماں کو کوس کے اس نے ایسا کیا۔ میں گالی نہیں دوں گا اس لیے کہ یہ مروانی ممبر نہیں ہے، یہ حسینی ممبر ہے، ورنہ پھر کوئی کہے گا کہ دیکھو مولانا احمد رضا نے یہ بات کہی۔ میں نے کہا مولانا احمد رضا جسے آپ توہین کے طور پہ کہتے ہیں ہم انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا سید کا احترام کون نہیں کرتا، اور اپنے گھر سے بتاتے تو تم ان کو مانتے نہیں، تو انہوں نے نبی کے گھر سے لے، سارا مال امام احمد رضا نے نبی کے گھر سے لیا۔ حوالہ نوٹ فرمائے، حوالہ نوٹ کا، اور انہوں نے ان کو گالی نہ دینا، انہوں نے تو حدیث لکھی۔ حدیث بتانے والے کو گالی دو گے تو پھر آپ نبی کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ کلمہ تو تم بھی پڑھتے ہو، کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے، ارات الادب لفاضل النسب، یہ کتاب کا نام ہے۔ یہ کتاب کب لکھی گئی پتہ ہے؟ جب سیدہ کی توہین ہوئی، توجہ فرمائیں، جب سیدہ کی توہین ہوئی اور ایک منسوخ حدیث کو لے کر، میں ایک جملے پہ غور کرنا، ہو سکتا شاید آپ منسوخ حدیث کو نہ جان سکیں، لیکن بعد میں کسی اچھے عالم سے پوچھ لینا منسوخ حدیث کس کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر میں حدیث کی اصطلاح پڑھوں گا تو آپ نے اتنا لمبا چوڑا جو عنوان دیا ہے، ابھی میں تمہید فراہم کر رہا ہوں لیکن آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں تو میری ہمت بھی ہو رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، ورنہ ممبر پہ بیٹھ کر مجھے شکایت کرنے کی عادت نہیں کہ طبیعت اچھی نہیں ہے۔ جب بھی میں میرے مولاؤں کا نام لیتا ہوں میری طبیعت اچھی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی طبیعت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ ذرا غور فرمائیں، ایک منسوخ حدیث، توجہ کریں، ایک منسوخ حدیث کو لے کر سیدہ کی توہین کی گئی۔ ایک بات پہلے یاد رکھنا، نبی اور آل نبی کی توہین کبھی کافر بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کافر کی ماں شریف ہے تو کفر پہ ہو کر بھی وہ توہین نہیں کرے گا، اور توہین وہی کرے گا اگر کلمہ پڑھا ہوا بھی ہے لیکن ماں میں شرافت نہیں ہے تو ضرور وہ توہین کرے گا۔ کسی توہین کرنے والے نے بک بک کی، یہ سب 1857 کے بعد میں میری بات یاد رکھنا بھائی، ادھر ادھر نہیں ہونا، اصطلاح یاد رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ 1857 کے بعد امام اہل سنت کے دور میں سیدہ کی توہین کی گئی۔ توہین کیا تھی؟ ایک منسوخ حدیث کا ٹکڑا لے کر یہ کہا گیا کہ دیکھو نبی اپنی بیٹی کی بخشش نہیں کروا سکتے، توجہ، اور اللہ اکبر، حدیث کا سہارا لے کر کے توہین کرنے کی کوشش کی گئی کہ نبی اپنی بیٹی کی توہین شفاعت بخشش نہیں کروا سکتے۔ ایک منسوخ حدیث تھی، بخاری شریف کے اندر ایک ٹکڑا آ گیا ہے اس کا منسوخ حدیث کے طور پر۔ تو ایک صاحب نے کتاب لکھی، کتاب لکھنے کے بعد وقت کے بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علماء کے پاس بھیجا کہ اس پر تصدیق کر دو۔ اصل میں چونکہ علم والے کچھ لکھتے ہیں تو بڑے لوگوں کی تصدیق کرواتے ہیں تاکہ بات مضبوط ہو جاتی ہے، اور میں بھی
بھی اس خانقاہ میں آ کے اس لیے تقریر کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ تصدیق رزق اللہ شاہ سے لے لوں نا تو پھر بارگاہ غوثیت میں قبول ہو جائے، پھر وہاں قبول ہو گئی تو کربلا اور نجف میں کام بن گیا، پھر وہاں کام بن گیا تو مدینہ منورہ میں اپنا کام بن گیا۔ تو میں تصدیق کے لیے آتا ہوں، کوئی احسان نہیں کرتا۔ ذرا توجہ فرمائے، کتاب لکھنے والوں نے لکھی، ان کو میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لکھنے والے نے لکھی، نیت کیا تھی؟ نیت پہ کوئی حملہ نہیں، کچھ نہیں، سی بات اتنی تھی، منسوخ حدیث کو لے کر کے حملہ کیا گیا سیدہ کی عظمت پر، کیا کہ نبی اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کروا سکتے۔ حملہ بہت بڑا حملہ تھا، کیوں؟ پھر دنیا کو پتا چل جائے کہ جو اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا تو پھر وہ اپنی امت کو کیا بخشوا سکتا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات میں بھی آگے پڑھوں گا، وہ بیٹی تو بہت بڑی چیز ہے، وہ بیٹی کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ لوگ بھی جنت بیچتے بھی ہیں، جنت بانٹتے بھی ہیں، بلکہ ابھی بعد میں پڑھ لوں گا۔ چلیے، اس گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کی جو صرف جوتیاں اٹھا لے وہ لوگ دریا کے کنارے بیٹھ کر جنت کے محل بنا کر کے بیچ دیا کرتے ہیں۔ کیا تم نے سنا ہے ایک دیوانہ تھا بغداد کا جسے دنیا بہلول دانا کہتی ہے، بہلول دانا کہتی ہے، دیوانہ تھا بہلول دانا کہتی ہے، پتا ہے کون تھا؟ امام جعفر صادق کی جوتیاں اٹھانے والا بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھ کر 2 درہموں میں بادشاہ کی بیوی کو جنت بیچا کرتا تھا۔ جس کے جوتیاں اٹھانے والے جنت بیچ سکتے ہیں اور جعفر صادق کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جعفر صادق ایسے ہیں تو ان کی دادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ملکہ فردوس بری، خاندان ماں خاتون جنت۔ اہل بدعت نے ہمیشہ اہل بیت کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ جانتے تھے نبی کے گھر والے ٹارگٹ ہوں گے تو رسول اللہ کی عظمت دل سے نکالنا آسان ہوگی۔ لیکن جہاں اہل بدعت تھے وہیں اہل سنت کا امام بھی اس وقت زمین پہ سانس لے رہا تھا۔ کتاب ان کے پاس بھی آئی، تصدیق کر دو۔ امام نے کتاب پڑھا، آنکھوں میں خون اتر آیا، جسے دنیا احمد رضا کہتی ہے۔ ایسا اپنے بزرگوں سے سیدوں کا ادب سیکھا تھا کہ عید کی نماز پڑھ کے نہ کبھی ماں کو سلام کیا نہ کبھی باپ کو سلام کیا۔ ذرا توجہ فرمائیں، جسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے، عید کی نماز پڑھ کے نہ کبھی ماں کو سلام کیا نہ باپ کو کیا۔ کہتے تھے عید کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کو سلام کروں گا تو کسی سید کو کروں گا، سید کے بعد پھر ماں باپ کو کروں گا۔ جو سید کے بعد اپنے ماں باپ کو رکھتا ہے وہی لوگ تو اعلیٰ بنا کرتے ہیں، ورنہ جو سیدوں کو پیچھے کر دے مرنے کے بعد جنازے میں چہرے بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے، مرنے کے بعد صورتیں بھی پہچانی نہیں جاتی، نسلیں مٹ جاتی ہے۔ یاد رکھنا سنیوں میں تمہیں نصیحت کر جاتا ہوں، 1857 کے بدعتی مولویوں کے پیچھے نہ جانا۔ دیکھ لو سیدوں نے بتا دیا، جو جنید سید سے ہار گیا سید الطائفہ بن گیا، جس نے جیتنے کی کوشش کی اس کی قبر کا نشان بھی مٹا، اس کی نسلیں بھی ختم ہو گئی۔ جیتنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ یہاں کوئی جیت ہی نہیں سکتا۔ وجہ اس لیے کہ غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں، توجہ کرنا ذرا، میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ بہجت الاسرار سے پڑھ رہا ہوں، فتاوی رضویہ سے پڑھ رہا ہوں، ہدایت بخشش کا بھی حوالہ لے لوں۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، اور بڑے مزے میں کہتے ہیں العما قہر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا، جلدی جلدی سن لیں، العما قہر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے
سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اور کہتے ہیں اللہ اکبر، باز اشرف کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، باغ باز اشرف کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے نہ ایمان کا طوطا تیرا. اور مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کہتے ہیں غوث العظم دستگیر کہ جو میری اولاد کا حق نہ جانے، توجہ، جو میری اولاد کو ستائے گا میں اس کی 7 پشتوں کو ہلاک کر دوں گا. او بدعتیوں سن لو، جب اولاد پر حملہ ہو تو غوث اعظم 7 پشتوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور جب باپ دادا حسن و حسین کی عظمت پہ حملہ ہو تو غوث اعظم کے غصے کا عالم کیا ہوگا. واہ 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 واہ، حق ہے، حق حق. جو اولاد کے معاملے میں اتنا غیور ہو، وہ باپ دادا کہنے والے نے کہہ دیا نبی اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کریں گے. امام اہل سنت نے پڑھا، تصدیق کرنا تو دور کی بات، اس کو کنارے رکھا اور ایک نئی کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا اراۃ الادب لفاضل النسب. اور اس میں بہت سی حدیث لکھی، ایک حدیث پھر نہ کہنا کہ مولانا نے خود کہا، مولانا سے پہلے مولا نے کہا. واہ 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 واہ. ان کو بدعتی نہ کہنا، انہوں نے تو توجہ فرمائے نا، میں بنیاد لے کے چل رہا ہوں. انہوں نے لکھا اراۃ الادب کے اندر حدیث پاک، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میری اولاد کا حق جو ہلکا جانے. اللہ اکبر. یہ اراۃ الادب سے پڑھ رہا ہوں، کنز العمال میں بھی ہے. لیکن چونکہ ساری بدعتوں کا جو ہے وہ امام اہل سنت کو قصوروار قرار دیا، وہ انہوں نے تو بدعت نہیں کی، انہوں نے تو سنت رسول بیان کی نا. لیکن سنیے کیا لکھا ہے، پھر وہ ہے لکھا. اور لکھنے کے بعد حدیث لکھتے ہیں، کہتے ہیں سنو رسول اللہ نے فرمایا جو میری اہل بیت کی حق تلفی کرے گا ان کا حق ہلکا جانے گا، یعنی ان کے حق کو نہ پہچانے گا. ان کا حق کیا ہے؟ تعظیم ان کا حق ہے، تکریم ان کا حق ہے، احترام ان کا حق ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں ذرا، میں یہ حدیث پڑھنے سے پہلے اہل بیت کا حق کیا ہے، سیدوں کا حق کیا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ سید لوگ ہاتھ چموانے کے کیوں لالچی ہوتے ہیں. میں نے کہا ان کے ہاتھ چوم کر ان کا کیا فائدہ ہے. واہ 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 واہ. بھائی جعفر صادق سرکار کے ہاتھ چومے، جعفر تو جعفر ہی تھے، لیکن نعمان ہاتھ چوم کر امام اعظم بن گئے. ہاتھ چوموانے سے ان کا قد نہیں بڑھتا، ہاتھ چوموانے سے ان کا قد نہیں، چومنے والے کا قد بڑھتا ہے. اس لیے کہ قد اس کا بڑھتا ہے جو بونا ہوتا ہے. میں امام اعظم کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے جس کا قد چھوٹا ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے اس کا قد بڑھتا ہے. لیکن جس کا قد پہلے سے اونچا ہو پھر اس کا قد کیسے بڑھ سکتا ہے؟ بھائی ان کے قد تو پہلے سے اتنے اونچے ہیں کہ جبریل اجازت کے بغیر جس کے گھر میں رسول اللہ جن کو اپنے کندھوں پہ بٹھائے، ان کے قد سے اونچے بھی کسی کے قد ہوں گے. ارے بڑے بڑے قداور جہاں جھکتے ہیں اسے خاندان نبوت کہا جاتا ہے. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. کیا بات کی مولانا حسن بریلوی نے. وہ ناقدرہ نہیں جانتا، نا شکرہ نہیں جانتا، جو خود قابل قدر ہوتا ہے وہی اہل بیت کی قدر جانتا ہے. پتا چلا جیسے بھکاریوں سے بھیک نہیں ملتی ویسے ناقدر اہل بیت کی قدر نہیں جانتے. قدر کون کرتا ہے تو کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو ساتھ ملنا ہے. یہ شعر سب کو یاد ہے، اور یاد ہے تو پڑھو نا، تاکہ سیدہ بھی ادھر دیکھے کہ کچھ ہو رہا ہے. نجف اشرف سے بھی پھر اشارے ہو کہ ادھر کچھ ہو رہا ہے. میرے بیٹے کے قدموں میں بیٹھ کر ہماری شان پڑی جا رہی ہے. کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت
جبرائیل آتے نہیں قدر والے. پیچھے والے اگر ان کی آواز نہیں آ رہی تو ہاتھ کا اشارہ کر دے. قدر والے سب مل کے قدر والے. منبر والے بھی قدر والے مل کے قدر والے جانتے ہیں قدر شان. یعنی مولانا حسن بریلوی کہہ رہے ہیں عزت دار لوگ ہی اہل بیت کی عزت کرتے ہیں. ذلیل لوگ کبھی اہل بیت کی عزت نہیں کرتے. تو جس ذلیل کو اہل بیت کی توہین کرتے دیکھو کہ انسان کے روپ میں ہے لیکن عزت والا نہیں بلکہ ذلیل پیدا ہوا. اور ذلیل اہل بیت کی عزت کر نہیں سکتا کیونکہ وہ ناقدرہ پیدا ہوا ہے. قدر والے دیکھو بھائی ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا, ایسا نہیں ہوگا. آپ تھکیں گے تو پھر ایسا نہیں کہ میں ممبر والوں کو. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شہزادہ غوث اعظم حضور سیدی سرکار بابا میاں باپو قادری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, شہزادہ غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ کرسی آگے لے لو.